کا اشیاء ہیں، تصنیفی عمل ہے، جس نے اب ایک منظم شکل و صورت اختیار کر لیا، اور اب اسے ہم ادب کا نام دے کے ان دیگر اصناف سے الگ کر لیتے ہیں. مثلا سائنس، کیمسٹری کی کتاب ادب نہیں ہو سکتی، گو کہ وہ علمی کتاب ہے. جغرافیہ کی کتاب ادب نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ علمی کتاب ہے. تو سوال یہ ہے کہ جی کیا ادب علم سے کوئی براہ راست تعلق رکھتا ہے یا علم کے ماوراء کوئی چیز ہے؟ جی میری رائے یہ ہے کہ جی ادب انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اس مقام پہ معرض وجود میں آیا جب انسانی سوچ کے اندر ایبسٹریکٹ خیالات کو بیان کرنے کی ضرورت درپیش آئی. جی ہم بہت آسانی کے ساتھ اشاروں کی زبان میں بات کر سکتے تھے جب انسان نے گفتگو کا سلیقہ نہیں سیکھا تھا، تو اشیاء کے متعلق اشاروں کی زبان میں گفتگو کر لیتا تھا، کسی کو اپنی بات بتا سکتا تھا. لیکن کچھ کیفیات انسان کی داخلی ہوتی ہیں جی جو معروض سے بھی متاثر ہوتی ہیں اور داخلی طور پر بھی اس کا ایک مخصوص پیرایا ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کسی کو کہیں کہ جی یہ گلاب کا پھول ہے، تو حالانکہ یہ جملہ مکالمہ اپنے طور پر ایک ادبی پہلو رکھتا ہے، لیکن یہ ادب نہیں ہے. اگر آپ اس پھول کے اندر پائی جانے والی خوشبو کو جی جبکہ پھول موجود نہ ہو اور اپنے قاری تک منتقل کر دیں، جی جیسا کہ پروین شاکر نے کہا کہ جی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، تو آپ دیکھیے کہ جی خوشبو کی پذیرائی کے ساتھ ایک ایسی تصویر کشی ہوتی ہے جس سے خوشبو ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے ہوئے مادی طور پر خوشبو کا وجود نہیں ہے، لیکن ہم اسے پذیرائی کے عمل میں جب اپنے ارد گرد محسوس کرتے اور دیکھ پاتے ہیں، ہماری روح کے اندر اترتی ہوئی ایک جو چیز ہے جس سے ہم خوشبو کا نام دیتے ہیں اور اس سے حظ اٹھاتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، تو وہ در حقیقت وہ جو جذبہ ہمارے اندر نمایاں ہوتا ہے وہ ادب کی پیداوار ہے. جی جو فعل یہ رویہ کسی انسان کے اندر رونما کر دے، موجزن کر دے، پیدا کر دے، وہ ادب ہے. چاہے شعر ہو، ڈرامہ ہو، نثر ہو، افسانہ ہو، ناول ہو. آپ کو بطور ادیب اپنے قاری کو وہ مواد منتقل کرنا ہے جو ابسٹریکٹ ہے لیکن وہ آپ کے سماجی رویوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. جی. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ زندگی سے آری ہے، اور زندگی سے آری تو موت ہوتی ہے، اس میں ادب نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ادب زندگی کے ساتھ براہ راست ایک ایسی گہری جڑت، رشتہ اور پیوستگی رکھتا ہے جو زندگی کی تفہیم بھی کرتا ہے، اس سے معنی بھی پہناتا ہے اور اس کا ابلاغ بھی کرتا ہے. جی ابلاغ کے لیے اس سے الفاظ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے، سوچنے کے لیے مائنڈ کی ضرورت، ذہن کی ضرورت ہوتی ہے. تو الفاظ کا چناؤ اور انتخاب، جسے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مکالمہ ہے، وہ ایک شائستگی کے ساتھ، شائستگی کے پیرائے میں بیان کیا جائے تو وہ احسن الکلام ہوتا ہے. تو کلام کی وہ شکل جو احساسات، محسوسات، تفکرات، تغیرات اور سماجی معلومات اور سماجی درجہ بندیوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پرورش پانے والے جذبات کو برانگیختہ کر دے، ان کو ایک دفعہ چھیڑ دے، ہلا کے رکھ دے، تو میرا خیال ہے کہ جی وہ ادب ہے. وہ چاہے افسانہ ہو یا شعر ہو. پورا افسانہ آپ پڑھ لیں منٹوں کا تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے اندر ایک ہلچل سی محسوس کی ہے، حالانکہ زندگی کی عام چیزیں ہوتی ہیں. ادیب کا کمال یہ ہے کہ وہ خوبصورت لفظوں کے ساتھ اور ایسے الفاظ کے ساتھ جو قاری کے ساتھ معنوی اعتبار سے ترسیل کرتے ہیں، معنوی ترسیل کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جی آپ کے الفاظ، آپ کے معنی آپ تک محدود رکھیں، آپ کے قاری تک نہ جائیں، تو وہ ادب بھی ایک ماورا ادب ہوتا ہے، ہوتا وہ بھی ادب ہے. لیکن ادب بہرحال احسن الکلام کی وہ شکل ہے جس میں مجرد خیالات کو کسی سوسائٹی کی اس کی نمایاں زبان میں، جو معاشرتی زبان ہوتی ہے یا مادری زبان ہوتی ہے یا علمی زبان ہوتی ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے. یہ احساسات پر بھی مشتمل ہے، تغیرات پر بھی مشتمل ہے، محسوسات پر بھی ہے اور عقلیات پر بھی ہے. جی بس جوان مجھے معلومیں کہ پروگرام مراکشتی برہدار کے واسطہ پرچہ کہ شاعری ہم ادب اہم ترین باہر ہے. اگر تو وتی کسی طرح دوست بھی شاعری آئیے اگر مصر بندے تو کچھ مراکشہ گشتر گشتر یاد ہے. آج کل مجھے ایک شعر بڑا دلچسپ لگ رہا ہے، ہماری صورتحال کے حوالے سے بھی ہے شاید یا نہیں ہے. بہرحال شاعر کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں چاند اور ستاروں کے گیت گاتا رہا، میں چاند اور ستاروں کے گیت گاتا رہا، میرے ہی گھر سے
اندھیروں کے قافلے نہ گئے. تو آج کل مجھے یہ شعر کچھ زیادہ اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. بہرحال اردو شعر و ادب میں اور بلوچی اور براہوی میں ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں جو زندہ شاعری کے حوالے سے ہیں. گلخان نصیر صاحب کا کلام آپ کو بہت متاثر کرتا ہے. گلخان نصیر ہمارے بلوچستان کے حوالے سے اقبال اور غالب کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے. بلا شبہ ایک بڑا نام ہے. انہوں نے بلوچی شاعری میں جس طرح سے اپنے عوام اور لوگوں کو متاثر کیا, مخاطب کیا ہے, شاید یہی کام اقبال نے اردو اور فارسی میں کیا ہے. اور جس طرح سے گلخان نصیر نے اپنے عہد کے لوگوں کو شعوری طور پر مخاطب کیا ہے, سماجی طور پر متاثر کیا ہے یا مخاطب کیا اور ان کے اندر ایک قوت تحرک پیدا کی ہے, شاید یہی کام غالب نے اپنے شعری حسن کے ساتھ اردو اور فارسی میں کیا ہے. تو مجھے غالب, اقبال اور گلخان نصیر تک پہنچتے ہوئے کوئی زیادہ دقت نہیں لگتی. مجھے تینوں نمایاں شخصیات ایک ہی انداز کے تخلیق کار نظر آتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جی شاعری, تو فیض صاحب کی غزلیں اور نظمیں بڑی دل پذیر ہیں اور بڑی اچھی لگتی ہیں. وہ جو تھی کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے, میرا خیال ہے کہ یہ ایسی شاعری ہے اور ایسا کلام ہے جسے عطا شاد نے جیسے ہمارے ہاں کہا کہ رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے. اب اس طرح کے اشعار اور اس طرح کا کلام جو ہے وہ دو تین چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. شاعر کے تخیل کے ساتھ اس کی سرزمین کی تصویر کشی کرتا ہے. ابھی نہ جاؤ میری جاں, بہت سردی کیا شعر تھا, میرے دن سے نکل گیا. بہرحال عطا شاد کی شاعری آپ کے سامنے ہے اور عطا شاد کی شاعری ہی ادب کی وہ وضاحت کرتی ہے جس کی طرف میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. کوئی ایسا شخص جس نے بلوچستان کو نہ دیکھا ہو وہ عطا شاد کی شاعری پڑھ لے تو وہ کشمیر میں بیٹھا ہو یا بنگال میں بیٹھا ہو یا راجستھان میں بیٹھا ہو, وہ بلوچستان میں جغرافیائی طور پر گھوم کے چلا جائے گا. تو شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین, اپنی ثقافت, اپنی بود و باش کی نمائندگی بھی کرتا ہے اپنی طرز فکر اور احساس کے ساتھ. بیا کے استال انج تک پل مشپے گیوارا مائے کانا ای وتی آب رواں شنگیتا. جی چونکہ شرفدار مہمان ہم کو شکایت تھا کہ لٹریچر ادب دراہیں سن پو تاہر بھی ہر کسی وتی یک حیثیت جہت تے درو احساس, جذبات, خیالات اور آہری عکاسی کرنا بڑے خوبصورت رنگا, خوبصورت لفظانی